السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے اور بالکل فٹ فاٹ ہوں گے۔ دوستو، کویت حکومت کی طرف سے ایک تارکین وطن کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جو لوگ اس وبا کے دوران اپنے ملکوں میں پھنس چکے تھے ان کے اوپر غور و فکر شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک سے پوری امید ہے کہ کویت جیسے پہلے اس بیماری سے پہلے چلتا تھا انشاءاللہ ویسے ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ تمام کاروبار دوبارہ سے پہلے جیسے بحال ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اس کی امید اگلے مہینے تک ہے۔ کویتی حکام کا 34 ممالک کے تارکین وطن کے لیے بڑا اعلان۔ حکومت نے پابندی عائد کیے جانے والے ممالک کے تارکین وطن کو دوبارہ کویت بلانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ تو دوستو، آپ سے ہمیشہ ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ رپورٹ کے مطابق خلیجی ریاست کے اعلیٰ حکام نے 34 ممالک کے شہریوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جنہیں کرونا وبا کے دوران کویت بدر کیا گیا تھا۔ کویت ایئرپورٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل صلاح الفداغی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 34 ممنوع ممالک کے لیے کویت کی جانب سے تجارتی پروازیں شروع کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، تاہم مذکورہ ممالک سے آنے والے شہریوں کو پہلے 14 روز تک قرنطین میں رہنا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ اپنے کام کو بحال کر سکیں گے۔ تو دوستو، یاد رہے کہ جیسے پہلے بھی خبر آ چکی ہے کہ قرنطین کی خلاف ورزی کرنے والے کو سخت سزا اور جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کویتی حکام کی تجویز سے متعدد ممالک میں پھنسے تارکین وطن کو درپیش مسائل اور رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی اور مختلف وزارتوں میں کام کرنے والے تارکین وطن کو بھی واپسی میں مدد ملے گی۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ کویت میں داخلے کے لیے بڑی شرائط عائد کر دی گئی ہیں۔ کویتی حکومت نے صحت کے اصولوں پر عمل درآمد اور ریاست میں داخلے سے مشروط کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق خلیجی ریاست کویت نے کرونا وائرس کے پیش نظر مملکت میں داخلے کے لیے شرائط عائد کر دی ہیں۔ حکومتی ترجمان طارق الملزم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں داخل ہونے والے شخص کو وزارتی فیصلوں پر عمل کرنا لازمی ہوگا، بصورت دیگر اسے داخلے کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسافروں کو ایئرپورٹ پر ہی PCR ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ جمع کرانا لازمی ہوگا، جبکہ اس بیماری پر منفی ٹیسٹ آنے کی رپورٹ بھی دکھانا ہوگی۔ طارق ملزم نے کہا کہ حکومت کی جانب سے عائد کردہ صحت اصولوں پر عمل درآمد سے کوئی استثناء نہیں ہے اور صحت کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر کسی بھی مسافر کو کویت میں داخلے کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جائے گی۔ دوستو، جیسے کہ کویت امیر کی پرانی پالیسیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے، جیسے یہ 2 دن سے یہ خبر گونج رہی ہے، کویت کے ولی عہد نے سابق امیر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی پالیسیوں کو تسلیل برقرار رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس پر عمل درآمد پیرا ہونے سے کویت انسانیت کی ریاست رہے گا۔ اس خیالات کا اظہار کویت کے وزیر خارجہ نے عرب یونین کے برائے پائیدار ترقی اور ماحولیات کے فورم میں دنیا میں بھوک کا سامنا کرنے کے لیے پائیدار رکھنا اور عنوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ کویتی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک عالمی شراکت داری کو مستحکم کرنے، خطے میں سالس کی کوشش کی حمایت، دنیا بھر میں امن قائم کرنے اور رواداری برقرار رکھنے کے لیے مرحوم امیر الشیخ الصباح الجابر الصباح کی قائم کردہ پالیسیوں پر عمل پیرا رہے گا۔ کویتی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں کویت نے دنیا بھر کی توجہ اپنی جانب کر لی ہے، جس کے باعث مرحوم امیر بطور لیڈر اور کویت کو ہیومن ٹریڈ سینٹر کا اعزاز حاصل ہوا۔ مرحوم امیر نے دنیا بھر کے کمزور افراد کے لیے ڈونر کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یہی نہیں کہ کویت کے خیراتی اداروں سے کئی کمزور افراد کی مدد کی، جس کی شاید پوری دنیا ہے کہ کویت نے دنیا کے کئی حصوں میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے بحران سے نمٹنے کے لیے مثبت کردار ادا کیا۔ واضح رہے کہ کویت کے امیر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح گزشتہ ماہ کی 29 تاریخ کو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح 2006 میں امیر کویت بنے، اپنی علالت تک
اس عہدے پر فائز رہے۔ صبر احمد الجابر الصبا کویت کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، جبکہ وہ کویت کے 40 سال تک وزیر خارجہ بھی رہے ہیں۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔